إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، یہ درس مثنوی کی تیسری نشست ہے. جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ ہم جس کتاب کا درس دے رہے ہیں مثنوی شریف، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب نے بے شمار دکھی دلوں کا علاج کر دیا. ایسے لوگ جو اللہ سے ملنے کے لیے بے قرار تھے اور انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو اس کتاب نے ان کی ایسی رہنمائی فرمائی کہ وہ بہت جلد واصل باللہ ہو گئے اور ان کو اللہ کا وصال نصیب ہو گیا. آئیے آج بھی ہم علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مثنوی شریف میں بڑا دلچسپ واقعہ پیش فرمایا، آج اس کو سماعت کرتے ہیں. علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ بڑی بہترین مثالیں عطا فرماتے ہیں، اور یہ تمام مثالیں جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مثالیں بیان فرمائیں. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی مکڑی کا ذکر فرما دیا، قرآن پاک میں کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھر کا ذکر فرمایا، کبھی ہاتھی کا ذکر فرمایا، کبھی اونٹ کا ذکر فرمایا. غرض کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مثال کی ضرورت پڑی اللہ نے ویسی مثال عطا فرمائی، اور اس مثال کو دے کر جو ہے تو اہل ایمان کا ایمان تازہ ہوا اور جو منافقین تھے ان کا نفاق ظاہر ہوا. اسی طرح علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ایک بڑا دلچسپ واقعہ بیان فرماتے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنگل کا بادشاہ شیر ایک مقام پر آ کر کھڑا ہوا اور شیر نے آواز دی کہ سنو، میں اس جنگل کا بادشاہ ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آج شکار کیا جائے. تو شیر کے کہنے پر سارے جانور ایک مقام پر آ کر جمع ہو گئے. تو شیر نے کہا کہ سنو، میں اس جنگل کا بادشاہ ہوں، میرے ہاتھ میں حکومت ہے اور جو میں کہوں گا اسی کو آپ کو کرنا پڑے گا اور میرے حکم کی تابعداری کرنی پڑے گی. تو سب نے کہا کہ جی حضور، جیسا آپ فرمائیں. تو شیر نے یہ کہا کہ تم میں سب سے زیادہ شکار کرنے والا کون ہے جو شکار کا فن جانتا؟ تو ایک بھیڑیا آگے بڑھا، اور بھیڑیا آگے بڑھنے کے بعد وہ کہنے لگا کہ حضور، یہ تو میرا فن ہے، میں شکار بہترین کرنا جانتا ہوں. تو شیر نے کہا ٹھیک ہے، آؤ اور میرے قریب بیٹھو. پھر شیر نے کہا کہ تم میں سب سے زیادہ خبر دینے والا کون ہے؟ تو لومڑی آگے بڑھی اور اس نے کہی کہ میں سب سے زیادہ خبر دینے والی ہوں. لومڑی سے کہا تم بھی آؤ، قریب بیٹھو. اب شیر، بھیڑیا اور لومڑی یہ تینوں بھی شکار کے لیے نکلے. تو شیر نے کہا کہ میں یہاں پر بیٹھتا ہوں، رکتا ہوں. اے بھیڑیے، تم جاؤ اور دیکھ آؤ کہ کہیں شکار موجود ہے کیا. تو بھیڑیاں اور لومڑی دونوں شکار دیکھنے کے لیے نکلے. تو لومڑی کو نظر آیا کہ ایک پہاڑ کے اوپر ایک بہت فربا، موٹی، تازی، بڑی چست و چالاک گائے موجود تھی، اور اسی کے قریب میں بڑا طاقتور اور چست و چالاک جو ہے تو ایک بکرا وہ بھی موجود تھا، اور ایک بڑا پھرتیلا اور موٹا تگڑا خرگوش موجود تھا. لومڑی نے خبر دی کہ 3 شکار وہاں موجود ہے، چلو ہم چل کر شکار کرتے ہیں. بھیڑیاں، لومڑی اور شیر یہ تینوں چلے، اور تینوں نے جا کر وہ تینوں جانوروں پر قبضہ کر لیا، یعنی تینوں جانور کو شکار کر لیا. اب شکار ہو گیا. شیر نے پھر بھیڑیے کو آواز دی کہ اے بھیڑیے ادھر آؤ. تو اس نے کہا جی حضور. کہا کہ یہ 3 شکار ہمارے سامنے موجود ہیں، گائے بھی موجود ہے، بکرا بھی موجود ہے اور خرگوش بھی موجود ہے.
اب میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ تم اس کو تقسیم کرو، یعنی کون سا حصہ کس کا ہوگا وہ حصہ تم متعین کرو، تقسیم کرو۔ اب بھیڑیا شیر کے قریب آیا اور کہا بادشاہ سلامت، یہ جو موٹی تگڑی گائے جو ہے تو حضور یہ آپ کا حصہ، یہ آپ کے لیے، اور جو بکرا ہے وہ میرا حصہ، وہ میں کھاؤں گا، اور جو خرگوش ہے تو یہ لومڑی کا حصہ ہے، وہ لومڑی کھا لیں گے، کیونکہ لومڑی کے اعتبار سے خرگوش مناسب ہے۔ شیرنی کی بات سنی اور کہا کہ بہت اچھی تقسیم تم نے کی ہے، تم آؤ میرے قریب آؤ ذرا۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ وہ شیر نے بھیڑیے کو قریب بلایا اور کہا کہ تم نے بہت اچھی بات کہی تھی، آؤ ذرا میرے قریب آؤ۔ وہ بھیڑیا شیر کے قریب گیا، جیسے ہی شیر کے قریب گیا تو شیر نے ایسا پنجہ مارا کہ بھیڑیے کی دونوں آنکھیں باہر نکل گئی اور اس کی پوری چمڑی ادھیڑ دی، اور وہ بھیڑیا جو ہے زمین پر تڑپتا ہوا سو گیا۔ اس کے بعد شیر نے لومڑی کو آواز دی، سنو ذرا ادھر آؤ۔ تو لومڑی وہ آگے بڑھی، کہا کہ اب ذرا تم تقسیم کرو، یہ گائے بھی ہے، بکرا بھی ہے اور خرگوش بھی ہے، تم تقسیم کرو کہ کون سا کس کا حصہ ہے۔ تو لومڑی کہنے لگی حضور یہ جو گائے ہے نا، یہ جو موٹی تگڑی گائے جو ہے تو یہ آپ کے دوپہر کا کھانا ہے، اور یہ جو بکرا ہے نا تو یہ بکرا آپ کے صبح کا ناشتہ ہے، اور یہ جو خرگوش ہے یہ آپ کا رات کا ناشتہ ہے، حضور یہ سب کچھ آپ ہی کا ہے۔ شیر بڑا خوش ہو گیا، کہا کہ میرے قریب آؤ، تم نے تو بہت اچھی تقسیم کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد لومڑی سے کہنے لگا کہ اے لومڑی، تم نے اتنی عقل کہاں سے پالی، تم نے اتنی عقل کہاں سے پالی؟ تو لومڑی کہنے لگی حضور بڑا آسان ہے، یہ بھیڑیے کا پھٹا سر دیکھ کر مجھ کو عقل آ گئی کہ اگر میں تقسیم غلط کرتی ہوں تو میرا بھی سر پھٹنا ہے، تو اس لیے میں نے ہر چیز حضور پہ قربان کر دی، یعنی پورا حصہ یہ آپ ہی کا ہے۔ اس بات کو علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھے انداز میں بیان فرمایا، اب اس کو سماعت کیجیے۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے شکار کر لیا، بھیڑیے نے اور لومڑی نے شکار کر لی، تو شیر نے کہا، شیر گفت اے گرگ ایرا بخش کن مادلت را نو کن اے گرگ کہن۔ شیر نے کہا کہ اے بھیڑیے تم قریب آؤ اور تم اس میں تقسیم کرو، یہ 3 جانور ہے، 3 جانوروں میں کون سا کس کا حصہ، تم تقسیم کرو۔ تو بھیڑیا تقسیم کرنے لگا، بھیڑیا کہنے لگا گفت اے شاہ گاوے وحشی بخش توست آ بزرگ و تو بزرگ و زفت چوست۔ تو بھیڑیا کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، اے شیر، یہ جو موٹی تگڑی گائے جو ہے یہ آپ کے لیے ہے، کیونکہ آپ کا جسم بھی فربا ہے اور یہ گائے بھی بڑی موٹی تگڑی ہے، لہٰذا یہ گائے آپ کے لیے ہے۔ یہ ابھی بھیڑیا یہ تقسیم کر رہا ہے۔ اس کے بعد پھر بھیڑیا کہنے لگا بوس مرا کے بوس میانست وسط رو بہا خرگوش بستا بے غلا، اور اس کے بعد کہنے لگا بھیڑیا کہ یہ جو بکرا جو ہے تو یہ میرے لیے، اور جو خرگوش ہے تو یہ جو ہے تو لومڑی کے لیے۔ پھر اس کے بعد جب اس نے تقسیم کر دی تو شیر نے کہا، شیر گفت اے گرگ چو گفتی کو چونکہ من باشم تو گوئی ماں وتو۔ تو شیر نے کہا کہ اے بھیڑیے تجھے پتا ہے کہ میں جو ہوں یہاں کا بادشاہ ہوں جنگل کا، اور تو میرے سامنے کھڑے رہ کر تو تقسیم کرنے کی اتنی جرات کر رہا ہے۔ شیر نے کہا تیرا تو یہ کام تھا کہ تو یہ کہہ دیتا کہ حضور جو آپ مناسب سمجھے ویسا ہی ہوگا، لیکن تو نے ہمارے سامنے کھڑے رہ کر تقسیم کی طاقت اور تقسیم کی تو نے جو ہے تو کوشش کی۔ تو شیر نے اس سے کہا کہ میرے قریب آ، شیر نے اس سے کہا قریب آ۔ جب وہ قریب گیا، مولانا رومی علیہ رحمہ لکھتے ہیں گفت پیش آ اے خرے کو خود خرید، پیشش آمد پنجے زد پورا درید۔ تو جیسا ہی بھیڑیا شیر کے قریب گیا تو شیر نے ایک ایسا پنجہ مارا کہ اس کی آنکھیں نکل گئی، اس کی کھال اٹھ گئی اور وہ زمین پر سو گیا۔
اب اس کے بعد میں پھر شیر نے جب یہ بھیڑیے کا امتحان لے لیا، اب اس کے بعد پھر شیر نے کیا کیا کہ وہ لومڑی کو بلایا۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں بعد ازا رو شیر بروبہ کر گفت ایرا بخش کن از بہر خرد۔ اس کے بعد کہا کہ اے لومڑی ذرا تم میرے قریب آؤ۔ لومڑی قریب گئی اور اس کے بعد پوچھا کہ اے لومڑی تم تقسیم کرو کہ کون سا کس کا حصہ۔ سجدہ کرد و گفت کیا این گاؤں سمی چاشت خوردت باشد اے شاہ نہیں۔ تو جیسے لومڑی شیر کے قریب گئی تو اس نے کہا کہ حضور یہ جو گائے ہے، فربا جو گائے ہے وہ آپ کا ناشتہ ہے۔ لومڑی جو ہے تو یہ تقسیم کر رہی ہے۔ وَآبُز از بہر میانہ روز را یک نئے بادشاہ شہ فیروز را۔ اور پھر لومڑی کہنے لگی کہ حضور یہ جو بکرا ہے تو یہ آپ کا جو ہے تو رات کا ناشتہ ہے۔ وَآ دیگر خرگوش بہر شام ہم شبرہ اے شاہ کو باکرم۔ اور کہا کہ یہ جو خرگوش ہے تو یہ شام کے وقت جب آپ ناشتہ کرو گے یہ اس وقت کا آپ کا ناشتہ ہے۔ غرض کہ لومڑی نے ہر چیز حضور کے سپرد کر دی، کہا کہ حضور میرا کوئی حصہ نہیں، ہر چیز آپ کی ہے۔ اب مولانا رومی علیہ رحمہ و رضوان لکھتے ہیں گفت اے روبا کو عدل افروختی ای چونی قسمت زکے آموختی۔ تو شیر نے اس لومڑی سے کہا کہ اے لومڑی ذرا تو یہ تو بتا تجھے اتنی عقل آئی کہاں سے، تجھے اتنی سمجھ آئی کہاں سے؟ ای چونی قسمت زکے آموختی، یہ تقسیم تو نے کہاں سے سیکھی؟ تو لومڑی جواب دیتی ہے از کجا آموختی ای اے بزرگ گفت اے شاہان جہاں از حال گرگ۔ تو لومڑی نے کہا کہ میں نے پوری دنیا دیکھی، میں نے زمین کو دیکھا، میں نے آسمان کو دیکھا، میں نے شجر کو دیکھا، میں نے حجر کو دیکھا، میں نے پہاڑوں کو دیکھا، میں نے دریاؤں کو دیکھا، میں نے صحراؤں کو دیکھا، ہر چیز میں نے دیکھی، اور لیکن ہر چیز کا بادشاہ میں نے آپ کو دیکھا۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ ہر چیز پر بادشاہت آپ کی ہے اور ہر چیز پر سلطنت آپ کی ہے تو میں سمجھ گئی کہ جس کی بادشاہت ہوا کرتی ہے ہر چیز اسی کی ملکیت میں ہوتی ہے۔ تو جب ہر چیز پوری دنیا پر آپ کی بادشاہت ہے تو اس میں اپنے آپ کو بھول گئی اور سارا حصہ میں نے آپ کو متعین کر دیا۔ لومڑی نے یہ جواب دیا گفت اے شاہ جہاں از حال گرگ۔ تو میں نے یہ بھیڑیے کا حال دیکھا کہ اس کا حال کیا ہوا، تو اس کے حال کو دیکھ کر میں نے ساری چیز آپ پر قربان کر دی۔ اب آگے علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو نقل کر کے اس سے جو نصیحت ملتی ہے اس کو بیان فرماتے ہیں گفت چو در عشق ما گشتی گرو ہر سرا برگیر و بستا و گرو۔ جب شیر نے سن لیا کہ لومڑی نے گائے بھی شیر کو دے دی، خرگوش بھی شیر کے نام کر دیا اور بکرا بھی شیر کے نام کر دیا، جب ہر چیز اسی کو دے دی اور بادشاہ بڑا خوش ہو گیا، شیر بڑا خوش ہو گیا۔ اب بادشاہ کیوں خوش ہوا، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ بھیڑیے نے بادشاہ کے سامنے اپنے آپ کو دیکھا تھا، جس کو کہتے ہیں خود بینی، یعنی اپنے آپ پر نظر رکھنا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، اپنے آپ کی کوئی حیثیت جاننا۔ تو بھیڑیے نے بادشاہ کے سامنے اپنا آپ ذکر کیا تھا تو اس کی سزا اس کو یہ ملی کہ شیر نے اس کو پنجہ مارا، اس کے کھال کو دکھڑ دی۔ لیکن یہ جو لومڑی تھی، لومڑی نے بادشاہ کے سامنے اپنے آپ کو معدوم کر دیا، لومڑی نے بادشاہ کے سامنے اپنے آپ کو مٹا دیا کہ اے بادشاہ سلامت سب کچھ تم ہو میں کچھ نہیں۔ لومڑی نے اپنی ضرورت کو، اپنی حاجت کو، اپنے احتیاج کو اور اپنی جتنی بھی چاہت تھی سب کو مٹا دیا اور بتا دیا بادشاہ سلامت ہر چیز آپ کے لیے۔ تو جب لومڑی نے اپنی ساری چیز مٹا کر بادشاہ کو سب کچھ مان لیا تو اب شیر نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟
علامہ رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں گفتگو در عشق ماں گشتی گرو. شیر نے کہا کہ اے لومڑی جب تم میرے عشق میں اس طرح اپنے آپ کو تم نے مٹا دیا. شیر نے کہا جب تم نے میرے عشق میں اپنے آپ کو مٹا دیا تو جا میں بادشاہ ہوں تو میں تم سے اتنا خوش ہو گیا کہ ہر سیرا بے گراؤ وہ بستا بھی رہو. یہ تینوں شکار تم ہی لو اور تم چلے جاؤ. یعنی میں ساری ملکیت اور سارے شکار میں تم کو عطا کر دیتا ہوں, تم سب اس کے مالک ہو, اب تم خود استعمال کرو. اب علامہ رومی رحمت اللہ علیہ اس واقعے کو تحریر فرما کر ثابت یہ کرتے ہیں کہ اے بندے خدا, یہ علامہ رومی رحمت اللہ علیہ کی خاصیت ہے کہ بندوں کو اللہ کی جانب کیسے موڑتے ہیں. بیان فرماتے ہیں کہ اے بندے تم عابد ہو, تم بندے ہو اور اللہ تبارک و تعالی بادشاہ ہے, مولا ہے. تو تم بندے ہو کر تم اس ایسے بندے بنو کہ تم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر نہ کرو بلکہ اپنی ساری ضرورتوں کو, ساری احتیاج کو اور ساری تمناؤں کو رب کی رضا پر چھوڑ دو اور یوں کہو کہ اے رب ذوالجلال ہر چیز تیری ہے اور ہم کچھ بھی نہیں. تو جو بندہ اپنے آپ کو رب کے سامنے مٹا دیتا ہے اور اللہ کے نام پر فنا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی پھر اس کو ایک ایسی دولت عطا فرماتا ہے کہ اس سے بڑا تاجدار پھر دنیا میں کوئی نہیں ہوتا. بتانا مقصد یہ ہے علامہ رومی رحمت اللہ علیہ کا کہ اے بندو اللہ کے سامنے تم اپنا ذکر نہ کرو بلکہ اپنے دماغ میں اللہ کو, اپنے دل میں اللہ کو, اپنے نگاہوں میں اللہ کو اور اپنے کانوں میں ہر جگہ اللہ کی باتوں کو غرض کے اپنے آپ کو بھول جاؤ اور صرف اللہ ہی کا ذکر کرتے رہو. جب تم ایسا کام کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک ایسی دولت عطا فرمائے گا کہ جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں وہ تمہارے پاس موجود ہوگا. جس طرح شیر نے سارے شکار اس لومڑی کو عطا کر دیے تو اسی طرح اللہ تمہیں ساری طاقتیں عطا فرما دے گا. لیکن ضرورت یہ ہے کہ تم اپنا آپ اللہ کے سامنے مٹا دو. تم سجدہ کرو تو اس لیے سجدہ کرو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو. تم یہ نہ سوچو کہ لوگ مجھے نمازی کہیں. تم اللہ کی راہ میں مال لٹاؤ اور یہ سوچو کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے. یہ نہ سوچو کہ لوگ مجھ کو دیکھ کر سخی کہے. تو تم اپنا آپ بارگاہ الہی میں مٹا دو, اللہ تم کو ایسی دولت عطا فرمائے گا کہ وہ تاجدار کے ٹاؤں گے. آگے علامہ رومی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں رو بہا چو جملگی مارا شدی چونت آزاریم چو تما شدی. بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ شیر نے کہا اے لومڑی جب تو ساری کی ساری میری ہو گئی. شیر نے کہا کہ اے لومڑی جب تو ساری کی ساری میری ہو گئی تو میں کیوں کر تجھے تکلیف دوں گا. بھیڑیے کو اس نے جو ہے شیر نے مار دیا تھا. تب لومڑی سے کہتا ہے کہ اے لومڑی جب تو ساری کی ساری میری ہو گئی تو کیوں کر میں جب تجھ کو تکلیف دوں گا. چون نت آزارے چون تو معاشودی. اب تو معاملہ ایسا ہو گیا کہ تو میری ہو گئی. اور جب دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک عاشق اور ایک معشوق, تو ان میں ایک بڑا گہرا تعلق اور ایک بڑا گہرا رشتہ ہوا کرتا ہے. عاشق اور معشوق میں, عابد اور معبود میں, طالب اور مطلوب میں, عالم اور معلوم میں ایک بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. اور معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جب عاشق اور معشوق کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے تو اگر عاشق کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہی مصیبت معشوق کو پہنچتی ہے. طالب کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو مصیبت مطلوب کو ہوتی ہے. تو شیر نے یہی کہا کہ اے لومڑی جب تو ہماری ہو گئی اب میں تجھے دکھ کیسے دے سکتا ہوں. اگر میں تجھے دکھ دوں گا تو ایسا ہوگا گویا کہ میں اپنے آپ کو دکھ دے رہا ہوں, اور کوئی اپنے آپ کو کبھی دکھ نہیں دے سکتا. معاملہ یہ ہو گیا کہ تو من شدی من تو شدم, تو من شدی من تو شدم, یعنی تو میں ہو گیا اور میں تو ہو گیا, یعنی ہم دو ایک ہو گئے. عاشق اور معشوق کا معاملہ یہ ہوتا ہے. تو شیر نے پھر اس کے بعد اور کہا
کہ ماں تورا و جملہ اشکارا تورا پائے بر گردونے ہفتم نہ برا. اور شیر نے کہا کہ اے لومڑی جا میں بھی تیرا ہو گیا، وہ جملہ آشکارا پورا، اور یہ جتنے شکار جو ہے گائے بکرا اور جو خرگوش ہے وہ سب تیرے ہو گئے، اور یہ زمینوں پر آسمانوں پر اور ساری دنیا میں میری حکومت ہے. لیکن جب میری تو سلطنت ہے، میری حکومت ہے، پائے گردونے ہفتم نے برا، تو میں نے اپنی سلطنت تجھے عطا کر دیا. تو چاہے تو اب 7ویں آسمان پر اپنا قدم رکھ اور 7ویں آسمان پر تو سیر کر. مطلب کیا ہے؟ شیر نے کہا کہ اے لومڑی جب تو نے اپنا آپ مجھ میں فنا کر دیا، تو نے اپنا ذکر نہ کیا، اپنا آپ مجھ میں فنا کر دیا، تو اب میں نے تجھے میں تو بادشاہ ہوں، ساری ملکیت میری ہے، ساری سلطنت میری ہے، لیکن تو نے اپنا آپ مجھ میں فنا کیا، تو اس کی وجہ سے میں ساری سلطنت کا بادشاہ تجھے بنا دیتا. تم بظاہر لومڑی تو ہو، لیکن ساری سلطنت کی بادشاہت اور ساری دنیا کی بادشاہت میں نے آپ تجھ کو عطا کر دیا. مطلب کیا ہے؟ مطلب علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کا بتانے کا یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے، جب کوئی بندہ اللہ کا قرب اختیار کر جاتا ہے، تو بادشاہت تو اللہ کی ہے، زمین آسمان شجر حجر پر ہر جگہ سلطنت اللہ کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اختیارات عطا فرما دیتا ہے. اس بندے کو ایسے اختیارات عطا فرماتا ہے کہ یہ ساری دنیا میری ہے. تو اے بندے خدا جا، تو نے اپنا آپ مجھ میں فنا کیا، اب میں ساری دنیا کی سلطنت تجھے عطا فرماتا. تو اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته للحرب. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی کو تکلیف دی، من عادى لي وليا، جس نے میرے کسی ولی کو تکلیف دی، تو اللہ فرماتا ہے فقد آذنته للحرب، تو میں اس کے لیے اعلان جنگ کرتا ہوں. مطلب کیا ہے؟ اس نے تکلیف کس کو دیا؟ اس نے تکلیف اللہ کے ولی کو دی. اللہ کو تکلیف تھوڑی پہنچائی کسی نے. اس نے دشمنی کی اللہ کے نیک بندے سے، لیکن اللہ فرماتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. مطلب کیا ہے کہ یہاں بندہ نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ کی ذات میں اس نے اپنے آپ کو فنا کر دیا. جب اس نے اللہ کے ذات میں اپنے آپ کو فنا کیا، تو اللہ نے ایسی دولت اسے عطا فرما دی کہ اے بندے خدا، اب یہ ساری جگہ بادشاہت میری، لیکن اب سلطنت تمہاری چلے گی. جو تمہارے قریب ہوگا وہ ہمارے قریب ہوگا. جو تمہارے تو منشودی مندوش شدہ. کیا مطلب؟ کہ اے بندے خدا تم نے مجھے راضی کر لیا. مطلب اس کا یہ ہے کہ اے بندے خدا تم نے مجھے راضی کر دیا. جب تم نے مجھے راضی کر دیا تو میں نے ساری سلطنت تمہارے ہاتھ میں دے دی. اس لیے حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی عبادت کر کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے اور اللہ کی بارگاہ تک واصل ہو جاتا ہے، اللہ تک پہنچ جاتا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكُنْتُ سَمَعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا. مطلب کیا ہے کہ جب بندہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے تو لوگ دیکھنے والے دیکھتے یہ ہیں کہ سن رہا یہ ہے، کان اس کے ہے، لیکن سننا اللہ کا ہوتا ہے. تو یہ تعلق ہوتا ہے طالب اور مطلوب میں، عاشق اور معشوق میں. بندہ جب اللہ کو راضی کر لیتا ہے تو اس مقام پر پہنچتا ہے کہ کان سب کو بندے کے نظر آتے ہیں، کان سب کو بندے کے نظر آتے ہیں، لیکن وہ سنتا اللہ ہے. فَكُنْتُ سَمَعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنا کرتا ہے. فَكُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھا کرتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ خدا دیکھ رہا ہے، تو دیکھ تو بندہ خدا بظاہر نظر آتا ہے، لیکن وہ نگاہ تو بندے کی ہوتی ہے، لیکن نظر اس میں اللہ کی ہوتی ہے. پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا وہ یدہ التی یبطش بہا، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑا کرتا ہے.
اللہ اپنے ولی کا اس کا جو ہاتھ ہوتا ہے تو بظاہر تو ولی کا ہاتھ نظر آتا ہے لیکن وہ اصل میں دین اللہ کی ہوتی ہے. وہ رجلہ التی یمشی بہا, اور سب کو قدم تو بندے کے نظر آتے ہیں, قدم بندے کے ہوتے ہیں لیکن چلنا اس کا ہوتا ہے. تو یہ قرب الہی کب میسر آتا ہے؟ جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کی ذات میں فنا کر دیتا ہے, اپنی ضروریات کو, اپنی حاجات کو, اپنے تمام معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور اللہ کو راضی کر دیتا ہے, تو اللہ اس کے اتنے قریب آ جاتا ہے کہ اب بندے کا مقام یہ ہو جاتا ہے, اس کا چلنا اس کا نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں وہ ہوتا ہے, بولنا اس کا نظر آتا ہے, بولنا اس کا نظر آتا ہے, حقیقت میں الفاظات اس کے ہوتے ہیں, دیکھنا اس کا نظر آتا ہے, حقیقت میں وہ دیکھتا ہے, اور دینا اس کا نظر آتا ہے, حقیقت میں وہ دینے والا ہوتا ہے. اسی لیے تو اولیاء اکرام کے پاس جا کر اگر کوئی جہنمی ایک لمحہ اگر بیٹھ جائے تو وہ جنتی بن جاتا ہے. کیوں بنتا ہے؟ اسی لیے علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ مقام پر ارشاد فرماتے ہیں, ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا. اللہ اکبر. علامہ رومی پر سارے لوگوں کی جان قربان کہ انہوں نے ہم لوگوں کی ایسی رہنمائی فرمائی کہ انہوں نے بتا دیا کہ اے لوگوں سنو, تم غفلت میں اولیاء اکرام سے پیچھے نہ رہ جانا, تم غفلت میں اولیاء اکرام کے دامن سے دور نہ ہو جانا, بلکہ سنو اللہ نے اولیاء کا مقام کیا بنایا. فرماتے ہیں ہر کی خواہد ہم نشینی با خدا. اے لوگوں سنو, جو اللہ کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے, جس کے دل میں ارادہ ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ بیٹھے, اللہ کے پاس بیٹھے, او نشینہ در حضور اولیاء, وہ جائے اور کسی اللہ کے ولی کے پاس بیٹھ جائے. اللہ کے ولی کے پاس بیٹھنا گویا کہ اللہ کے پاس بیٹھنا. مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ کا اتنا مقرب بن جاتا ہے, اتنا قریبی ہو جاتا ہے کہ اس کا دیکھنا اس کا دیکھنا بنتا ہے, اس سے ملاقات اس سے ملاقات ہوتی ہے. اور اسی لیے تو وجہ اس کی یہی ہے کہ کتنا بھی بد نصیب آدمی ان کے چوکھٹ پہ پہنچتا ہے تو وہ بھی بانصیب بن جاتا ہے. تو بانصیب کیوں بنا؟ کیونکہ اس میں جلوہ یار کا ہے. اور علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ آگے ارشاد فرماتے ہیں, چو گرفتی عبرت از گرگے دنی پستو روبا نیستی شیر منگی. اللہ اکبر. قربان جائیے, کتنی پیاری بات بیان فرمائی. چو گرفتی عبرت از گرگے دنی پستو روبا نیستی شیر منی. شیر نے کہا کہ اے لومڑی, تم نے اپنا آپ مجھ پر قربان کر دیا تو اب تم لومڑی نہ رہی بلکہ اے لومڑی اب تم میرا شیر بن گئے. اللہ. مطلب کیا ہے کہ جب بندہ اپنا آپ اللہ کی بارگاہ میں قربان کرتا ہے تو اب بندہ نہیں رہتا بلکہ اس کا مقام یہ ہو جاتا ہے کہ اس کا دیکھنا اس کا دیکھنا بن جاتا ہے, اس کی قربت اس کی قربت بن جاتی ہے, اور اس سے محبت اس سے محبت بن جاتی ہے. لوگوں کو مخلوق نظر آتا ہے, لوگوں کو انسان نظر آتا ہے, جس طرح یہ حقیقت میں لومڑی تھی, لیکن یہ لومڑی سے شیر خود کہتا ہے کہ نیستی شیر منی, اب تم لومڑی نہ رہی بلکہ تم اب میرا شیر بن. مطلب کیا ہے کہ لوگ تم کو لومڑی ہی دیکھیں گے لیکن حقیقت میں ساری سلطنت تمہارے پاس ہے. تو لوگ اولیاء اکرام کو عام سا بندہ ہی دیکھتے ہیں, وہی عام سا لباس, چہرے پہ داڑھی سجی ہے, عام سا لباس ہے, لوگوں کی طرح کھانا ہے, لوگوں کی طرح بیٹھنا ہے, لوگوں کی طرح بات چیت کرنا ہے, سارے معاملات عام لوگوں جیسے. اور کمال کا یہ عالم ہے کہ جہنمی ان کو دیکھ لے جنتی بن جائے. کوئی بد نصیب ان کے قریب چلا جائے تو اللہ اس کو بانصیب بنا دے. اور معاملہ یہ ہے کہ جو ان کے پاس بیٹھ جائے گویا کہ وہ اللہ کے پاس بیٹھ جائے. اور بڑی پیاری بات علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اے عبادت کرنے والوں سنو, تم اپنی عبادتوں پر تکبر نہ کرو. ہاں, اپنی عبادت پر تکبر نہ کرو, تم عبادت کو اپنے نگاہوں میں لاتے ہو. سنو, یک زمانہ صحبت با اولیاء, علامہ رومی رحمۃ اللہ, یک زمانہ صحبت با اولیاء
بہتر از صد سال طاعت بیریا. سنو میں نے اپنے محبوبین کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ اگر کوئی ایک لمحہ بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ جائے, یہی عام سے لوگ تمہاری طرح کھاتے ہیں, تمہاری طرح پیتے ہیں, تمہاری طرح جاگتے ہیں, سوتے ہیں, چلتے ہیں, پھرتے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن میں نے منصب ان کو کیا دیا ہے پتا ہے؟ یک زمانہ صحبت با اولیاء, ایک لمحہ ان کے پاس بیٹھ جانا 1000 سال بے ریا عبادت سے بہتر ہے. تو یہ مقام ان کو کیوں ملا؟ کیونکہ اب یہ بندے نہ رہے بلکہ اللہ نے ان کو ایسے مقام پر پہنچا دیا کہ ان کا دیکھنا اس کا دیکھنا بن گیا. یہی تو تصوف ہے, یہی تو انہوں نے رہنمائی فرمائی ہے کہ اے لوگو اولیاء اکرام سے تم کبھی دور نہ جانا. ان کو اللہ نے ایسا مقام, ایسی بلندی عطا فرمائی ہے کہ جو ان کے قریب گیا اللہ نے اس کو بھی اپنا مقرب بنایا. اللہ غنی چو گرفتی عبرت از گرگ دنی بس تو روبا نیستی شیر منی. اب تم لومڑی نہ رہی بلکہ اب تم میرا شیر بن گیا, اب تم میرا شیر بن گیا. میں نے ساری حکومت اب تمہارے ہاتھ میں دے دی, بادشاہت میری, لیکن اب حکومت تمہاری چلے گی. اللہ غنی. اب بتانا مقصد یہ ہے, علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنے پیارے واقعہ لکھنے کے بعد یہ بیان فرمایا کہ لوگوں, بھیڑیا جب شیر کے پاس آیا تو اس نے اپنا آپ ظاہر کیا کہ اس میں میرا بھی حصہ ہے, تو اس کو سزا یہ ملی کہ شیر نے اس کی آنکھیں بھی نکال دی اور اس کی کھال ادھیڑ کر اس کو جو ہے تو زخمی کر دیا, اور لومڑی نے اپنا آپ مٹا دیا. تو اس پر ایسا انعام ہوا کہ شیر نے سارے شکار اس کو عطا کر دیے اور کہا کہ اب جب تم نے ساری چیزیں میرے لیے فنا کر دی تو اب تم میرے ہو گئے, اور جو جہاں جہاں میری سلطنت ہوگی وہاں وہاں تمہارا اختیار ہوگا. تو بتانا مقصد یہ ہے کہ اے بندے تو اپنی انانیت کو ختم کر دے, تو اللہ کی ایسی عبادت کر, جب سجدہ کر تو یہ سوچ کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, جب تو عبادت کر تو یہ سوچ کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ کی رضا کے لیے تیرا چلنا اللہ کی رضا کے لیے ہو, تیرا دیکھنا اللہ کی رضا کے لیے ہو, تیرا بولنا اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو, تیرا دینا اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو, تیرا سونا اللہ کی مرضی کے لیے ہو, تیرا جاگنا اللہ کی مرضی کے لیے ہو. اے بندے تو اپنے آپ کو اللہ کی ذات میں گم کر دے. جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کی ذات میں گم کرتا ہے تو اللہ تاجدار بنا دیتا ہے. اور علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہی عمدہ نقطہ یہاں بیان فرماتے ہیں دیکھو, ایک محب ہوتا ہے, ایک محبوب ہوتا ہے, ایک عاشق ہوتا ہے, ایک معشوق ہوتا ہے, ایک عابد ہوتا ہے, معبود ہوتا ہے, دونوں میں تعلق. علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر اپنا مشرب بیان فرماتے ہیں کہ محب اور محبوب یہ سب اس کو الگ الگ جانتے ہیں. ایک عاشق ہے, ایک معشوق ہے, ایک طالب ہے, ایک مطلوب ہے, لیکن فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ دو نہیں ہے بلکہ یہ ایک ہے. علامہ رومی کا بتانے کا مقصد یہاں یہ ہے, آپ نے جو یہاں بیان فرمایا کہ اب تم لومڑی نہ رہی بلکہ تم میرا شیر بن گئی. مطلب کیا ہے کہ اب تم نہ رہے, اب تم بھی ہم بن گئے. مطلب یہ ہے کہ طالب اور مطلوب, تو جب طالب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے, عابد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور سجدہ ریز ہو جاتا ہے, اس کے دل میں اللہ, اس کی زبان پر اللہ کا ذکر, اس کی آنکھوں میں اللہ کا نور, اس کے روح میں اللہ کی محبت, اللہ کا نور, تو اس کے ظاہر میں بھی اللہ, باطن میں بھی اللہ. تو جب طالب سجدے میں گیا تو اب اس کا کچھ نہیں, سب کچھ وہ. تو اب خود اندازہ لگیے کون موجود, صرف وہ موجود. طالب کی ابھی یہاں پر کوئی حیثیت ہی نہیں, کیونکہ اس کے ذہن میں اللہ, اس کے دل میں اللہ, اس کے دماغ میں اللہ, اور اس کے روح, قلب و جگر, ظاہر باطن ہر جگہ رب ذوالجلال. تو اب یہاں پر طالب کہاں رہا, وہاں پر صرف وہ رہا. اور جب وہ سجدے سے سر اٹھایا تو اب یہ طالب بن گیا, وہ مطلوب بن گیا. تو بتانے کا مقصد علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے کہ ہمارا مشرب یہ ہے کہ عاشق معشوق یہ دو الگ چیز ہے, لیکن جب عاشق معشوق میں
فنا ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایک بن جاتا ہے۔ اب اس کا دیکھنا اس کا دیکھنا ہو گیا، اس کی قربت اس کی قربت ہو گئی، اس کی سنگت اس کی سنگت ہو گئی، اس سے محبت اس رب ذوالجلال سے محبت ہو گئی، اس کی خدمت اس سے پیار اس سے محبت اور اس کی قربت وہ سب اس کی ہوئی۔ اسی طرح علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر اس بات کو واضح فرماتے ہیں کہ لوگوں اپنے آپ کو ذات الہی میں فنا کرو، یہ درس دیتے ہیں کہ اپنا آپ بھول جاؤ، اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو مصیبت کا گلا شکوہ نہ کرو، بلکہ یہ سوچو کہ وہ میرے رب نے مجھ کو عطا کی، وہ میرا رب ہے، اس میں اگر اس کی خوشی ہے تو اسی میں میں بھی راضی ہوں۔ جیسا کہ بہت سے لوگ جو عبادت کرتے ہیں جنت کے لیے، اور وہ بھی جائز ہے، کیونکہ جنت ایک غیب کی چیز ہے اور غیب کی چیز کو نگاہوں میں رکھ کر عبادت کرنا جائز ہے۔ اور کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں جہنم سے بچنے کے لیے، کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں عذاب قبر سے بچنے کے لیے، سب درست ہے، لیکن عاشقوں کا شیوا کچھ الگ ہوتا ہے۔ جو عشاق ہوتے ہیں، جو اللہ کے حقیقی محب ہوتے ہیں اور جو اللہ کے حقیقتاً طالب ہوتے ہیں، ان کا انداز یہ ہوتا ہے، نہ ان کے دلوں میں جنت کا شوق ہوتا ہے، نہ ان کے دلوں میں جہنم کا خوف ہوتا ہے، وہ صرف عبادت کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، وہ عبادت کرتے ہیں تو اللہ کی خوشنودی کے لیے، وہ ایک سجدہ کرتے ہیں تو دل میں سوچتے ہیں مولا تو راضی ہو گیا تو میرا سجدہ کافی، اگر تو نے مجھ کو دیکھ لیا یہی میرے لیے کافی ہے، میری ساری زندگی کی نیکیوں کی کوئی صلہ مجھے نہ دیا جائے اور کوئی جزا مجھے نہ دیا جائے، بس تو راضی ہو گیا یہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تین آدمیوں کے پاس سے گزرے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ تینوں آدمی جو ہے بڑے دبلے پتلے اور ان کا رنگ متغیر ہو چکا تھا، رنگ بدل چکا تھا، بڑے دبلے پتلے کمزور ہو چکے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ اے لوگوں تمہاری یہ حالت کیوں کر ہوئی، کیسی ہو گئی یہ حالت؟ تو تینوں نے کہا کہ ہم جہنم کے خوف سے ہماری یہ حالت ہو چکی ہے، ہم کو ہمارے دلوں میں جہنم کا خوف اس قدر بیٹھ گیا کہ جہنم کے خوف کی وجہ سے ہم دبلے پتلے ہو گئے، ہمارا چہرے کا رنگ جو ہے تو متغیر ہو گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو لوگ دلوں میں خوف رکھتے ہیں تو اللہ اس خوف کی وجہ سے اس چیز سے ان کو بچا لیتا ہے، یہ کہا اور آگے تشریف لے گئے۔ تھوڑے دور گئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ تین لوگ اور وہاں موجود تھے، تین آدمیوں کو آپ نے دیکھا۔ اب یہ پہلے والوں سے زیادہ یہ لوگ دبلے پتلے کمزور تھے اور ان کے چہرے کا رنگ جو ہے تو بدل چکا تھا، متغیر ہو چکا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیوں کر تمہاری یہ حالت ہوگی؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام جنت کے شوق میں ہماری یہ حالت ہوگی، ہم نے جنت کے باغوں کے بارے میں سنا، ہم نے جنت کے محلات کے بارے میں سنا، ہم نے جنت کے اللہ کے انعامات کے بارے میں سنا، ہم نے جنت کے نہروں، جنت کے میوہ جات، جنت کے درخت، جنت کی غذائیں اور جنت کی بڑی بڑی نعمتوں کے بارے میں سنا، تو اس قدر دل میں شوق پیدا ہو گیا کہ ہم دبلے پتلے اور اس کے شوق میں جو ہے تو ہمارے چہرے کا رنگ پت پڑ گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جس چیز کی توقع تمہارے دل میں ہے اللہ وہ چیز تم کو عطا فرمائے، یہ دعا دی اور اس کے بعد آگے بڑھے۔ تو آپ کا گزر پھر تین لوگوں پر سے ہوا۔ اب وہ تین لوگ کیسے تھے؟ یہ دونوں گروہوں سے زیادہ وہ لوگ دبلے پتلے اور کمزور تھے اور ان کے چہرے کا رنگ فق پڑ چکا تھا، متغیر ہو چکا تھا، اور یہ دونوں گروہوں والوں سے زیادہ ان کے چہرے پر نور کا یہ عالم تھا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے شیشے جو ہے ان کے چہروں پہ جڑ دیے گئے ہو، یعنی اس طرح ان کے چہروں سے نور کی کرنیں پھوٹتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، دریافت فرمایا کہ آخر کیا معاملہ ہے، تمہاری یہ حالت کیسے ہو چکی؟ تو انہوں نے کہا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام نہ ہم نے کبھی اپنے دل میں جنت کا خیال کیا،
نہ ہمارے دل میں جنت کے آسائش عیش و آرام کے متعلق خیال آیا، اور نہ کبھی جہنم کا خوف ہمارے دل میں آیا۔ اے عیسیٰ علیہ السلام، ہم اللہ کی اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ وہ رب ہم سے راضی ہو جائے، ہم اللہ کی اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ وہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ ہم کو اپنا قرب عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنا محبوب بنا لے، بس اس لیے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہمارے دل میں نہ جنت کا شوق ہے نہ جہنم کا خوف ہے، ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام نے سنا تو ارشاد فرمایا انتم المقربون، اے لوگوں سنو تم ہی اللہ کے مقرب ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا۔ مطلب کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی عبادت صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتے ہیں، اللہ کی عبادت صرف اللہ کے محبت میں کیا کرتے ہیں، انہیں ہی اللہ کا قرب مل جاتا ہے۔ اور اللہ کا قرب پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ مقرب کس کو کہتے ہیں؟ مقرب اس کو کہتے ہیں کہ اب اس سے بڑا کوئی نام نہیں۔ اللہ اگر کسی کو اپنا قرب عطا کر دے تو وہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے، اور جب بندہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے تو پھر اس کا معاملہ کچھ عجب ہو جاتا ہے، اس کا معاملہ کچھ عجب ہو جاتا ہے۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے، علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کے آج درس کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگوں، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے نظر میں نہ لاؤ، نہ اپنے آپ کو لاؤ، نہ اپنے حاجتوں کو لاؤ، نہ اپنے ضروریات کو لاؤ، بس یوں خوب عبادت کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج و زیارت کرو، زکوٰۃ دو، صدقے و خیرات کرو، جتنے نیکیاں اخلاق جتنے اوصاف حمیدہ ہے سب کو اپنا لو، رات دن سجدے کرو، روزے رکھو، لیکن بس مقصد یہ رکھو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب میری جانب دیکھ لے، میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، میرا رب اس عمل کو قبول کر لے۔ جس نے یہ سوچ کر اللہ کی عبادت کی، سمجھنا اللہ اس کو اپنا قرب عطا کرتا ہے، اللہ اپنے بارگاہ کا مقرب بناتا ہے۔ جیسا کہ بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے، ہارون رشید جو ہے بغداد کا ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، ہارون رشید۔ تو ہارون رشید نے ایک نمائشی محفل رکھی اپنے قلعے میں، اپنے محل میں نمائشی محفل رکھی، سارے غلاموں کو، خدام کو، سب کو جمع کیا، اور نمائش کے طور پر جتنے خزانے میں نوادرات تھے، سونا چاندی ہیرے جواہرات، سب کو باہر نکال کے رکھا۔ سارے لوگ آتے تھے، دیکھتے تھے کہ بادشاہ سلامت کے خزانے میں یہ چیزیں موجود ہیں، ہیرے تھے، جواہرات تھے، موتی تھے، نوادرات، عجائب، بڑی بڑی چیزیں تھیں۔ جب وہ نمائش ختم ہوئی تو ہارون رشید نے اعلان کیا اپنے خداموں، اپنے غلاموں کو کہ سنو، یہ جتنے ہیرے جواہرات، جتنے فرنیچر، جتنے ساز و سامان موجود ہے، تم میں سے جو شخص جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ بادشاہ نے کہا، بس اس کا یہ اعلان سننا تھا کہ سارے غلام، ساری باندیاں، ساری لونڈیاں، سارے خدام سب دوڑ پڑے۔ کسی نے سونے پر ہاتھ رکھا، کسی نے چاندی پر ہاتھ رکھا، کسی نے ہیرے جواہرات کو اپنا لیا، کسی نے ساز و سامان پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے، کسی نے جو ہے تو فرنیچر اور کھانے کی لذیذ چیزوں پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ ایک لونڈی تھی، وہ سارے نمائش گاہ میں گھومتی چلی، ایک چکر لگایا، 2 چکر لگایا، اس نے ہیرے کو بھی دیکھا، جواہرات کو بھی دیکھا، اور لذیذ کھانوں کو بھی دیکھا، پکوان کو بھی دیکھا، اور سونا چاندی سب دیکھا، لیکن وہ لونڈی نے کسی پہ ہاتھ نہ رکھا۔ وہ آگے بڑھتی گئی اور وہ سیدھا جو ہے ہارون رشید کے پاس پہنچی اور بادشاہ ہارون رشید کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اب بادشاہ ہارون رشید نے کہا کہ اے نادا لونڈی، اگر تم ہیرے پر ہاتھ رکھتی تو سارے ہیرے تمہارے ہو جاتے، اگر تم جوہرات پہ ہاتھ رکھتی تو سارے جوہرات تمہارے ہو جاتے، اگر تم کھانے کی چیز پر ہاتھ رکھتی تو سارے کھانے کی چیزیں آپ کی ہو جاتی، تم نے یہ تمام چیزوں کو چھوڑا اور میرے پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیا، یہ کیسے تمہاری عقل ہے؟ تو وہ لونڈی کہنے لگی، بادشاہ سلامت سنو، میں نے ہیروں کو دیکھا، میں نے جوہرات کو دیکھا، میں نے ساز و سامان کو دیکھا، میں نے نوادرات کو دیکھا، اے بادشاہ سلامت ہر چیز آپ کے خزانے میں موجود ہے، لیکن میں نے سوچی
کہ اگر میں ہیرے پر ہاتھ رکھتی ہوں تو وہ سارے ہیرے میرے ہو جائیں گے، اگر میں موتیوں پر ہاتھ رکھتی ہوں موتی میرے ہوں گے، صرف موتی ہوگے، اگر سونے اور چاندی پر ہاتھ رکھتی ہوں تو یہی میرا ہوگا۔ تو میں نے سوچا کہ یہ ہیرے موتی سونا چاندی یہ کس کی ملکیت ہے؟ تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ سب بادشاہ کی ملکیت ہے، کیوں نہ بادشاہ کو اپنا بنا لیا جائے، جب بادشاہ اپنا ہو گیا تو جتنی سلطنت اس کی ہے سب میری ہو جائے گی۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ اے لوگوں سنو، سب سے ہوشیار اور عقل مند یہی ہے۔ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ دنیا ہے، دنیا میں کئیوں چیزیں موجود ہے، لیکن بڑا کامیاب شخص وہ ہے کہ اس میں بادشاہت رب ذوالجلال کی ہے، اس میں حکومت رب ذوالجلال کی ہے، اس میں سلطنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو جو بندہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے تو دنیا کے کسی بھی خطے میں جاتا ہے، اب ہر جگہ اسی کی حکومت چلتی ہے، ہر جگہ اسی کی حکومت چلتی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا رب کو راضی کر لو، ایسے سب سے کنارہ کشی کر لو، ایسا سب سے دور ہو جاؤ اور اس ایک کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اور اس ایک کو راضی کر لو۔ جب وہ راضی ہو گئے تو ساری چیز آپ کی ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ 10 لوگ ہم سے محبت کریں، مت سوچو کسی کی محبت سے کوئی دولت ملنی، تم بس یہ سوچو کہ وہ تم سے راضی ہو جائے۔ تم 10 لوگوں کی بات کرتے ہو، ساری دنیا تم سے محبت کرے گی۔ اور دنیا تو کیا بلکہ دنیا میں جتنے جانور ہے، جتنے چرند پرند ہے، وہ سب آپ سے محبت کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ساری ملکیت اللہ کی ہے، اور جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اپنی ساری ملکیت اسے عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ من لہ المولا فلہ الکل، جو اللہ کا ہو جاتا ہے ہر چیز اس کی ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے ہم سب کو اپنی سچی پکی محبت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی دلی مقاصد کو، جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ روئے زمین پر جہاں کہیں بھی مسلمان حضرات پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں، یا کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو رب ذوالجلال بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں داخل فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔